السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17واں پارہ جب شروع ہوتا ہے تو پہلی آیت میں اللہ نے لوگوں سے یہ فرمایا، اے لوگوں تمہارا حساب کتاب قریب ہے لیکن تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ چنانچہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو اس طرح قریب قریب بھیجا گیا ہے جیسے یہ شہادت کی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی۔ تو آپ دیکھیں مجموعی اعتبار سے لوگ ایمان نہ لا کر اور اپنی شہوات اور لذات میں منہمک ہو کر قیامت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے 2-3 رکوع میں اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، دیکھو سمجھو ہم نے آسمان و زمین کو بیکار میں کھیلنے کودنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، اگر ہمیں کوئی کھیل کود ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس بہت سارے کھیل کود کے طریقے تھے، ہم اسی میں لگ جاتے، بلکہ ہم نے آسمان و زمین کو بنایا انسانوں کے لیے، ساری مخلوقات کو انسان کے تابع کر کے انسان کو اپنی عبادت کے لیے اور امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ پھر تیسرے رکوع میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو بہت مشہور آیت ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھائی میں اور برائی میں دونوں چیزوں میں آزمائیں گے، فتنہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے چوتھے رکوع میں بھی اپنی قدرت کا اظہار کیا، قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا الہ ہے جو ان کو ہمارے عذاب سے روک سکے؟ لا يستطيعون نصر انفسهم، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو تمہارے معبودین تو اپنے عابدین کی مدد نہیں کر سکتے، تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اور پھر فرمایا قیامت کے دن وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، قیامت کے دن میزان عدل قائم کیا جائے گا اور ایک ذرے کا بھی جو ہوگا خیر یا شر ہم اس کو لے کے آئیں گے، وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔ پھر 5ویں رکوع میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا بالکل ابتدائی قصہ ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ بت ہیں جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، کیا ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آگے سے انہوں نے جواب دیا، قالوا وجدنا لها آباءنا لها عابدین، ابراہیم ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے تو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ان کے سامنے، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم بھی گمراہ ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ تو پھر انہوں نے یہ ان کے عید کا دن تھا، یہ انہوں نے کہا، سب جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی چلو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، تو سب چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے گئے اور ان سارے بتوں کی ٹھکائی کی۔ ان کے ہاتھ میں کلاڑا تھا، کسی کے جو ہے ناک توڑی، کسی کی ہاتھ توڑا، اور پھر وہ کلاڑا بڑے بت کے گردن میں ڈال کے آ گئے۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے دیکھا کہ ہمارے خداؤں کی تو جو ہے وہ بڑی دھنائی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے یہ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے۔ پھر لوگوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم، ہمارے یہاں ایک نوجوان ہے جس کا لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے بتوں کا برا بھلا کہتا رہتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا لے کے آؤ اس کو، اور سب کے سامنے لے کے آؤ۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا تم نے ایسا کیا ہے ہمارے الہوں کے ساتھ ہے ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ تھوڑا گول مول سا جواب دیا، فرمایا بل فعلہ، کہ کرنے والے نے کیا ہے، تمہارا بڑا تو یہ ہے بڑا بت۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کی دھنائی کر کے اور بڑے بت کی گردن میں وہ کلاڑی رکھ دی تھی، تو کہا کہ یہ تو تمہارا بڑا بت ہے، پوچھو اس سے ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کر سکتے ہوں۔ تب وہ آپس میں کہنے لگے کہ واقعی فقالوا انکم انتم الظالمون، کہ تم واقعی تم سب گمراہ ہو اور اپنے
یعنی چہرے نیچے کر کے بیٹھ گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ابراہیم آپ کو پتہ تو ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے اوپر بھی تف ہے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی تف ہے۔ اب وہ جاہل آدمی تو پھر آگے سے جہالت پہ اتر آتا ہے بجائے یہ کہ وہ دلیل سے بات کو سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے آلیہ کی مدد کرو ورنہ تو تمہارے آلیہ کو یہ بدنام کر دے گا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور مشہور واقعہ ہے، فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم آپ کو ہماری ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو نہیں بھیجا لیکن ہم اللہ کی اجازت سے ہی آئی ہے۔ کہا نہیں مجھے اللہ کافی ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے خود براہ راست آگ کو حکم دیا کہ تم ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ، اور اللہ نے ان کے سارے مکر کو جو ہے وہ برباد کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کر دیا۔ پھر چھٹے رکوع میں اللہ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا، وہ انشاءاللہ پھر اپنے موقع پہ عرض کروں گا میں۔ نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور پھر ایوب علیہ السلام، اور پھر اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان حضرات کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد سورت ختم ہو جاتی ہے، سورہ انبیاء، سورہ حج شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ حج کی دوسری آیت میں اللہ نے قیامت سے ڈرایا، پہلی اور دوسری آیت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا جھٹکا بڑا سخت ہے۔ اور بھی فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ اس دن دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی اور حمل والی اپنے حمل کو چھوڑ دے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا لیکن اللہ کے عذاب کی دہشت ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ نے اس صورت نے اسی یعنی رکوع میں آگے چل کر 5ویں آیت جو بڑی آیت ہے اس میں اللہ نے قریش مکہ کو اختلاف یہ تھا کہ جب ہم مر کر گل سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ سمجھایا کہ دیکھو تم بعث سے اگر شک میں پڑے ہوئے ہو، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے سے اگر شک میں پڑے ہوئے ہو، تو دیکھو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہاری اصل آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم اپنے ماں باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر وہ مخلقہ غیر مخلقہ، کوئی مکمل ہو جاتا ہے، کوئی مکمل نہیں ہوتا، ناقص رہ جاتا ہے، پھر ہم ایک وقت تک تمہیں جو ہے وہ ماں کے رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کے نکالتے ہیں، پھر تم اپنی جوانی تک پہنچتے ہو۔ تو بعض وہ ہیں جو جوانی میں مر جاتے ہیں، بعض وہ ہیں جو بڑھاپے کے اندر پہنچتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جوانی میں تو بڑے سمجھدار، اور بڑھاپے کے اندر وہ ان کی جو دماغی کیفیت میں خلل آ جاتا ہے۔ اور پھر زمین کو تم دیکھو کیسے وہ مری ہوئی ہوتی ہے، پھر ہم پانی اتارتے ہیں تو جس سے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ جو یہ سب کر سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں سجدہ ہے، اور اس سجدے کا بھی یہی ہے کہ اگر تم سجدہ نہیں کرتے، اللہ کو جھکتے نہیں ہو، عبادت نہیں کرتے ہو، کوئی ضرورت نہیں اللہ کو تمہاری۔ اے نبی آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ کو تو سجدہ کرتا ہے وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے بھی بہت کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو نہیں کرتے، جن کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے تو اس کو عزت دینے والا تو کوئی نہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے نبی میں فرمایا کہ تم سجدہ کرو تاکہ تمہارا شمار بھی نیک بندوں میں سے ہو۔ تو جب ہم سجدے میں جائیں تو ہمارا یہ جذبہ کیفیت ہو کہ اللہ ہمارے شمار نیک بندوں میں سے فرما اور نافرمانوں سے ہمیں ہٹا دے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے تھوڑا سا جہنم کا ذکر کیا، فرمایا کہ جو لوگ جہنم میں ہوں گے تو ان کے لیے آگ کا عذاب یعنی تارکول کا عذاب ہوگا، اور ان کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر بہایا جائے گا، اور جس سے جو ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا وہ سب نکل کے باہر آ جائے گا، اور فرشتوں کے پاس لوہے کے جو ہے وہ ہتھوڑے ہوں گے، اور جب بھی وہ اس جہنم سے بھاگنا چاہیں گے تو وہ ہتھوڑے ان کو ماریں گے اور کہیں گے اعیدوا فیہا، دوبارہ اس کے اندر
ان کو واپس جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، جہنم کا عذاب کا مزہ چکھو۔ پھر اس کے بعد جنت کا تذکرہ ہوا تھوڑا سا، اور پھر چھٹے سورہ حج کی چھٹے رکوع میں جہاد کی اجازت پہلی مرتبہ دے دی گئی۔ مسلمان 13 سال مکہ میں پٹتے رہے، کافر ظلم کرتے تھے، مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ تم آگے سے جواب دو، بلکہ وہاں یہ اجازت تھی صبر کرو صبر کرو۔ اور پھر جب یہ مدینہ میں آ گئے، یہاں پر بھی مدینہ میں قریش نے سکون کا سانس نہیں لینے دیا، بلکہ قریش نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایک تجارت کا قافلہ تیار کیا تاکہ اس سے جو آمدنی ہے اس سے ہم مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی لڑنے کی اجازت دے دی کہ اب تم بھی جہاد کر سکتے ہو۔ اور پھر جہاد کی حکمت اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرمائی۔ پہلی آیت اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں کو مارا جاتا ہے ان کو اجازت دے دی گئی جہاد کی اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ یہودیوں کے کنیسے، عیسائیوں کے گرجے اور مسلمانوں کی مسجدیں لہدمت الصوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، ان سب میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ظالم قوم اگر مظلومین کو جہاد کی اجازت نہ ملے تو ظالم قوم اللہ کے گھروں کو جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے گھروں کو گرا دے اور نیست و نابود کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اجازت دے دی جہاد کرنے کی۔ اور آج آپ دیکھیں ساری دنیا کے کافر کیسے مل کر غزہ کے اندر مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کتنی کوشش کی افغانستان کو ملیہ میٹ کرنے کی۔ یہ جہاد کی برکت ہی اللہ نے 46 ملکوں کی فوجوں کو جو ہے وہ شکست عطا فرمائی اور افغانستان کے مسلمانوں کو سرخرو کیا۔ اللہ ہمیں پھر سے جہاد کے اوپر کھڑا فرمائے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مسلمان مل جائیں اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد بھی کریں اور جہاد بھی کریں۔ جو غزہ پر بمباری کر رہا ہے، ہم عملی طور پہ اللہ ہمارے فوجوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ عملی طور پہ ان سے جہاد کریں۔ اصل یہ ہے، اور ہم جو فوج میں نہیں ہیں تو ہم جو ہے وہ ان کی چیزوں کی بائیکاٹ کریں، شاید اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہماری مغفرت کر دے۔ لیکن اصل جو ضرورت ہے وہ جہاد کی ضرورت ہے کہ جہاد کی برکت سے کفر کی بدماشی ختم ہوتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں بغیر کسی وجہ کے کیا غزہ والوں کی کیا غلطی تھی، کیا انہوں نے دنیا کے اندر کوئی بدماشی کی تھی جو آگے سے اتنی سزا ان کو دی گئی۔ یہ ہمیں عملی طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم جہاد نہیں کریں گے تو کافر جہاں چاہیں گے، جس ملک کی طرف بھی چاہیں گے، وہاں کوئی بھی بہانہ بنا کے اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جہاد کے اوپر کھڑا فرمائے۔